اور وہ جو ہر محاذ اور فورم پر ہمیں کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، ہم تو برا بھلا نہیں کہتے، تو تمہیں تو اس بل پہ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں تو کہنا چاہیے 10 سال کی سزا کو 20 سال کی سزا کر دو، جرمانہ 1 کروڑ کر دو۔ تم سارے کے سارے، تم میں بعض معتدل تھے، تم میں بعض سیاسی تھے، تم میں بعض انجمنوں والے تھے کہ فقط محرم میں تم سارے کے سارے نکل آئے اور سارے مل کے کہتے ہو یہ بل ہمیں منظور نہیں، اور پھر تم کہتے ہو بنو امیہ کی کچھ شخصیات کو صحابیت کا لبادہ۔ ابے لبادہ تو لبادہ، کوئی مائی کلال ایک پر ایک بال، چوغے کا ایک بال نہیں رکھ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں، گھر والے، حرم پاک تمہاری مائیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ہماری ماؤں کو گالی مت دو۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کی برات بیان کی ہے۔ اللہ نے کہا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم بڑی مرتبے والی ہو۔ دیکھو ہماری ماؤں کو گالی مت دو۔ تم نبی کے حرم پہ انگلی اٹھاتے ہو، تم گالیاں دیتے ہو، تم ان کو گالیاں دیتے ہو، ہمارے سینے پھٹ جاتے ہیں، ہمارے کلیجے چیر جاتے ہیں۔ تم حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو، نبی کے پیاروں کو، جنہوں نے تن من دھن لوٹا دیا۔ دیکھو یہ ایک زراعت والا ملک ہے، یہاں کے کسان کے چہرے پر خوشی نہیں ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، یہاں کے علماء کے چہرے پر خوشی نہیں ہے۔ تم نے سب سے سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیر کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ یہ جو اتنے آزردہ چہرے لے کر یہاں بیٹھے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مدرسوں، مسجدوں، نمازوں، سخیوں، مجاہدوں، غازیوں کے ملک میں صحابہ کی عزت کا بل بنوانا پڑ رہا ہے، اور وہ جو ہر محاذ اور فورم پر ہمیں کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، ہم تو برا بھلا نہیں کہتے، تو تمہیں تو اس بل پہ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں تو کہنا چاہیے 10 سال کی سزا کو 20 سال کی سزا کر دو، جرمانہ 1 کروڑ کر دو۔ تم سارے کے سارے، تم میں بعض معتدل تھے، تم میں بعض سیاسی تھے، تم میں بعض انجمنوں والے تھے کہ فقط محرم میں تم سارے کے سارے نکل آئے اور سارے مل کے کہتے ہو یہ بل ہمیں منظور نہیں، اور پھر تم کہتے ہو بنو امیہ کی کچھ شخصیات کو صحابیت کا لبادہ۔ ابے لبادہ تو لبادہ، کوئی مائی کلال ایک پر ایک بال، چوغے کا ایک بال نہیں رکھ سکتا۔ کسی کے سر پر شرف صحابیت کا یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا یہ رتبے اللہ نے دیے ہیں، اور تاریخ واریخ ہم نہیں مانتے جو صحابہ کے خلاف ہو۔ ہم قرآن اور نبی کے فرمان کے ترازو میں تولتے ہیں، اور ہم اس قانون کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت غازی علامہ اورنگزیب فاروقی، ان کے سارے ساتھی، ایک وقت گزرا ہے دشت و بیاباں میں، اب چال بدلی ہے کچھ، اتنی خاموشی سے وہ چیزیں تیار کی ہیں، اتنی صحیح جگہ پہنچائی ہیں، اور اتنی خاموشی سے الحمدللہ قومی اسمبلی میں وہ منظور ہوا ہے۔ اگر یہ شور شرابہ نہ کرتے تو اسی خاموشی سے سینٹ سے بھی ہم نے نکل جانا تھا انشاءاللہ، لیکن میرے اللہ نے چاہا۔ ازواجہ امہاتکم، مائیں ہیں ہم سارے۔ بولو جھوم کے بولو، عائشہ کے کیا ہو، جھوم کے بولو۔ بیٹو تمہاری ماں کی عزت کا سوال ہے، عالموں تمہاری پگڑیاں، تمہاری داڑیاں، تمہاری مسجدیں، تمہارے مدرسے جن کے دم قدم سے ہیں، جن کے صدقے سے ہیں، ان صحابہ کی عزت کا سوال ہے۔ اب اگر بات میدان میں آ گئی ہے تو وہ پریشر مینٹین کرنا ہے۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، عملی بات کرنی چاہیے۔ مسجد جائیں گے، طلبہ کو کہیں گے ایک ایسا بل منظور ہوا ہے، سینٹ سے ہونا ہے، آؤ سارے دعا کرتے ہیں۔ ناظرہ کے بچوں کو بولیں گے دعا کرتے ہیں۔ مسجد مدرسے کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، کہیں گے بیٹھو مشورہ کرتے ہیں یہ بل کیسے پاس ہوگا۔ ہاں اس طرح جیسے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے 7 جماعتیں مانگی ہیں سال کی، 12 جماعتیں مانگی ہیں 7 ماہ کی، اور افریقہ کے لیے مانگا ہے، اور اتنے عربی بولنے محلے کی مسجد میں
جسے خود عربی نہیں آتی وہ عربی کی جماعتوں کی فکر کر، وہ جو گلی گلی قریہ قریہ بستی بستی محلہ محلہ خادم مسجد مؤذن مدرس طلبہ علماء سب مل کے مشورے کر رہے ہوں گے، اور پھر مشورے کے بعد سب مل کے ہاتھ یا اللہ ہمارے بس سے باہر ہے لیکن جو ہمارے بس میں ہم کر رہے ہیں یا اللہ اس بل کو پاس کروا دیجئے، یا اللہ اللہ کو ساتھ لے کر مشوروں سے، اور پھر جو میدان عمل میں ہیں ان سے پوچھ کے حضرت کنونشن میں آئے تھے یہ کر رہے ہیں، مزید آگے بتائیں کیا کرنا ہے، سارے مل کے چلیں گے انشاءاللہ، رسمی نہیں مسجد مدرسے میں مشورے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، جامعۃ الرشید میں حضرت استاد صاحب کے داماد ہیں قاری اسحاق صاحب، انہوں نے مجھے کہا، وہ نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا میری نماز بہتر ہو تو میں سب سے پوچھتا تھا، میں نے ایک حفظ کے بچے سے پوچھا، میں نے کہا میں نماز پڑھاتا ہوں صحیح پڑھاتا ہوں؟ اس نے کہا جی میری سبحانک اللہم پوری نہیں ہوتی، آپ تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہو گیا کہ میں جلدی کر رہا ہوں، اس ایک بچے کی بات سے مجھے بے پناہ فائدہ ہوا، اب میں وقت دیتا ہوں جس میں ثنا پوری ہو جائے، ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھیں گے، یہ ہمارے بس میں نا، تو ہم اس کا مشورہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ مولانا الیاس نے یہی تو کہا تھا، انہوں نے کہا تم یہاں بیٹھ کے مشورے کرو گے اللہ تعالیٰ عالم میں فیصلے کریں گے۔ اس طرح مل کر مشورے کر کے بڑوں سے پوچھ کر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانے ہتھیلی پہ رکھ دیے، انہیں صبح کا نہیں پتا شام کا نہیں پتا، قادیانیت کا مسئلہ، رفض کا مسئلہ، کائنات کا کوئی مسئلہ ہو، یہ سب کو اکٹھا کرتے سب کو بلاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرو کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، سارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان کی قیادت میں ہم ساتھ ہیں۔ اور ابھی میرے استاد زادے حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب معہد الخلیل سے، یقین کریں میں نے دیکھا نا میری کیفیت بدل گئی، میں نے کہا یہ جنہوں نے ابھی پڑھنا ختم کیا کہ پڑھانا شروع کر دیا، ان کی کل زندگی پڑھنا پڑھانا ہے، خانقاہی لوگ یہ بھی اگر آج نکل کے آئے ہوئے ہیں، مدنی بھی مکی بھی حجازی بھی یہاں والے بھی وہاں والے، تو معاملہ پھر نازک ہے، اور اس نازک معاملے سے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپس کے اتفاق سے مل کے نکلیں گے انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔